قوم موسیٰ علیہ السلام کی توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات دینے کے لیے جانے لگے تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 1 ماہ کا وعدہ فرمایا ہے، اس مدت کے پورا ہوتے ہی میں فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میری عدم موجودگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے ہارون میرے بھائی تمہارے پاس موجود ہیں، مگر کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اس مدت میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا اور اس طرح یہ مدت 40 دن ہو گئی۔ اس تاخیر سے سامری نامی ایک شخص نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس نے ہیلے بہانے سے بنی اسرائیل سے سونے کے تمام زیورات لے کر اکٹھا کر لیے، انہیں ایک بھٹی میں ڈال کر پگھلایا اور ان سے بچھڑے کی صورت کا ایک بت سا بنا لیا اور پھر اس میں ایک مٹھی خاک ڈالی، جس سے اس میں آواز پیدا ہو گئی اور وہ گائے کے بچھڑے کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ اب سامری جادوگر نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تلاش میں پہاڑوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، تمہارا معبود تو یہ ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ کہ بنی اسرائیل نے سامری کی اس بات کو فوراً قبول کر لیا اور انہوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ بچھڑے کی پوجا نہ کرو، یہ صریح گمراہی اور بہت بڑا شرک ہے، مگر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں ہم اپنے اس معبود کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے مطلع فرما دیا تو انہیں اس بات سے سخت افسوس ہوا، کیونکہ شرک منصب نبوت کے لیے ایک سخت ناقابل برداشت چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ اور ندامت کی حالت میں قوم کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ آپ یہ فرما رہے تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ سے تورات کی الواح یعنی تختیاں بھی گر گئیں۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھرتے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سارا کام کیا ہے اور ہمیں گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی سر اور داڑھی کو پکڑ لیا تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ معقول جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی طرف سے ختم ہو گیا۔ تو اب آپ نے سامری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سامری تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی بات دیکھی جو بنی اسرائیل میں سے کسی نے نہ دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب غرق فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے مابین حائل تھے تو ان کے گھوڑوں کے سم کے نیچے کی مٹی میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے تھے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں تلے آنے والی مٹی سے ایک مٹھی بھری تھی اور اسی مٹی کو جب اس بچھڑے کے قالب میں ڈالا تو اس میں بھی زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ آوازیں نکالنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری سزا یہ ہے کہ اب تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا۔ جب کوئی انسان تیرے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بھاگتے ہوئے کہے گا، دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تو ہے تیرے لیے دنیا کا عذاب اور تیرے جیسے مشرکوں اور نافرمانوں کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے جس میں تو بہرحال مبتلا ہو کر رہے گا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سب سے زیادہ سنگین اور ناقابل برداشت جرم ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقے دل سے اگر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باعث ہمیں بے انتہا رعایتیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی تو پوجا میں لگا رہا، ہم اسے جلا دیں گے پھر اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ تجھے اور تیرے ان احمق پیروکاروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے اس معبود باطل کا کسی کے کام آنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اپنے آپ کو بھی تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے یاد رکھو تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ ان تمام معاملات سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ان لوگوں کی اس شرک کی سزا تیری جناب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نزدیک ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں اب اپنی جانوں کو ختم کرنا ہوگا۔
یہ فرمان باری تعالیٰ سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں سے کہا، تمہاری توبہ کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ مجرموں کو اپنی جان اس طرح ختم کرنا چاہیے کہ جو شخص جس کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ ہے، سورہ طٰہٰ میں یہ آیات ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے کے ساتھ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں۔ بچھڑے کی پوجا کرنے والے بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑ لیے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت شدید اندھیرا چھا گیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا، اور جب اندھیرا چھٹا تو 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں اور قتل سے بچ جانے والوں سب کی توبہ قبول فرما لی۔